الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رفقائے محترم، آج کی یہ خصوصی نشست مسئلہ تقدیر کے بیان کے بعد ایک اور اہم سوال اس کا جواب دینے کے لیے منعقد ہوئی ہے. اکثر دوستوں سے یہ سوال موصول ہوا ہے کہ کیا انسان کی جو عمر ہے، عمر طویل فزیکل جو لائف ہے، یہ پہلے سے مقرر شدہ نہیں ہے، پہلے سے یہ طے نہیں کر دی گئی؟ یعنی کیا یہ چیز پہلے سے نہیں ٹھہرائی جا چکی کہ زید کی عمر 70 سال ہوگی اور فلاں کی 60 سال ہوگی اور فلاں بچہ جو ہے وہ پیدائش کے ساتھ ہی دم توڑ دے گا؟ ہمارا روایتی تصور یہی ہے کہ افراد کی عمریں بھی متعین ہیں، پہلے سے طے کر دی گئی ہیں اور ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. حتیٰ کہ افراد کا جو رزق ہے، تنگی یا خوشحالی ہے، یہ بھی پہلے سے طے پا چکی ہے. اور اسی طرح افراد کا نیک یا بد ہونا یہ بھی پہلے سے طے پا چکا ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر یا قسمت طے کر چکی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی لکھی ہوئی یا ٹھہرائی ہوئی یہ قسمت جو ہے وہ ناقابل تبدل ہے، ناقابل تغیر ہے، اس میں کسی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ان موضوعات پر اگرچہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان موضوعات پر ہمیں الگ الگ گفتگو کرنا ہوگی، اور ذہنوں میں یہ جو ایک غیر قرآنی تصورات کی جنگل بے ہنگم طریقے سے دائیں اور بائیں ہمارے پھیلے ہوئے ہیں، ان کو صاف کرنا انتہائی ضروری ہے. جب تک یہ صاف نہیں ہوں گے، کتاب اللہ کے حقائق کا صحیح جو پس منظر اور پیش منظر ہے وہ ہمارے ذہنوں میں قائم نہیں ہوگا، اور ہمارے علم کے تصورات صحیح نہیں ہوں گے، اور عمل کے رخ کا صحیح ہونا تو پھر اس سے بھی بڑھ کر مشکل ہے. ان موضوعات پر رفقائے محترم جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اہم ترین جو مسئلہ ہمارے سامنے آئے گا یا آتا ہے وہ تصور الوہیت کا ہے، یعنی کنسیپٹ آف گاڈ ہوڈ. یعنی جس اللہ کو آپ یا میں مانتے ہیں وہ اللہ کیا ہے، کیسا ہے، اس کی ایٹریبیوٹس کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، اس کا میرے اور آپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اور اس تعلق کی نوعیت کیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے. اصل جو چیز ہے وہ اللہ کے یعنی اوصاف یا ذات و صفات کے بارے میں تصور کا مسئلہ ہے. ایک اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں وہ تصور ہے جو اللہ کا اپنا بیان کردہ اور اس کے اپنے کلام میں اس کا اپنا نازل کردہ ہے، اور وہ جو اللہ کے بارے میں اللہ کا صحیح تصور ہے، حقیقی تصور ہے، وہ صرف اور صرف آج اللہ کے آخری اور ابدی کلام قرآن پاک میں ہے.
اور اس کے ماں سوا جو انسانوں کے خود تراشیدہ تصورات ہیں اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں، وہ فلسفیوں کے ہاں بھی ہیں اور ان محرف الہامی کتابوں میں بھی ہیں جو اگرچہ اللہ ہی کی طرف منسوب ہیں، اللہ کی طرف منسوب ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کا بتمام و کمال محفوظ طور پر آج تک چلے آنا یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور تقریباً یہ تسلیم شدہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کسی بھی الہامی کتاب کے الفاظ کا من جانب اللہ ہونا اور من جانب اللہ الفاظ کا عبد العباد کے لیے محفوظ ہونا، یہ تقریباً تمام مذاہب کا مسلمہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب روئے زمین پر نہیں ہے کہ جس کا یہ دعویٰ ہو کہ اس کا لفظ اور معنی، الفاظ اور معنی دونوں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ و معانی کو نازل کیا ہے اس وقت سے اب تک وہ محفوظ چلے آ رہے ہیں کہ یہ دعویٰ صرف یعنی ہم مسلمانوں ہی کا نہیں ہے، بلکہ اس دعوے کو غیر مسلم بھی محققین تسلیم کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ آپ اس تصور الوہیت سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں جو اللہ نے خود اپنے آخری ابدی عالمگیر کلام یعنی قرآن پاک میں بیان کیا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں ایک بات مسلسل و پہم مذہبی پیشوائیت نے ڈالی ہے، اور وہ یہ کہ مثلا ہمارا خطیب خطبہ جمعہ میں عموماً یہ کہتا ہے کہ السلطان ذل اللہ فی العرش، کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا زمین پر سایہ ہوتا ہے۔ یعنی گویا کہ سائے سے ہم قیاس کرتے ہیں کہ جس چیز کا وہ سایہ ہے اس کا رخ کیا ہے، وہ کتنی بڑی یا چھوٹی ہے۔ تو سلطان وقت کو دیکھ کر ہم اللہ کا اندازہ لگاتے ہیں۔ اگرچہ آج تو یہ بات یوں کہنا چاہیے کہ اللہ ذل السلطان، کہ اللہ دراصل ہمارے سلطان کا سایہ ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کو تو دیکھا نہیں، دیکھتے تو ہم اپنے سلطان یا بادشاہ کو ہیں، اور بادشاہ کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کسی ضابطے کا پابند نہیں، کسی اصول کا پابند نہیں، وہ اپنی مطلق مرضی کرتا ہے۔ اگر وہ ناراض بیٹھا ہو تو کسی گالی کو بھی سن کر، لطیفے باز کے لطیفے کو سن کر خوش ہو کر اسے جاگیر بخش دے، اور اگر ناراض بیٹھا ہے تو کوئی اس کو دعائیہ کلمہ بھی کہے تو ناراض ہو جائے اور اس کو تختہ دار پر لٹکا دے، تو کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ بادشاہ معظم ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ تقریباً مہذب دنیا کا بھی کل تک یہی قانون تھا کہ کنگ ابو دی لا، کہ بادشاہ جو ہے وہ قانون سے بالا، قانون کی وہاں تک رسائی یا گرفت نہیں ہو سکتی، وہ قانون سے بالا ہے۔ تو یہ جو بادشاہت کا تصور تھا، ملوکیت کا تصور تھا، جو تقریباً تمام دنیا میں رائج تھا اس وقت، تو ہمارا المیہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کے ٹوٹ جانے کے بعد ہمارے ہاں جب ملوکیت کا دور آیا تو اس ملوکیت کے دور میں ہمارا بھی اللہ کا تصور یہی بن گیا، اور جو ہمارا لٹریچر ہے حدیث کا، فقہ کا، تفسیر کا، تاریخ کا، جتنا بھی ہے، ہمارا ایک اور المیہ یہ ہے کہ یہ تمام مذہبی لٹریچر دور ملوکیت میں مدون ہوا ہے، یعنی 132 ہجری تک، جو خلافت راشدہ سے بھی آگے بڑھ کر بنو امیہ کے یعنی آخری دور کا آخری سال ہے 132 ہجری، اس وقت تک اس امت میں کوئی قرآن کے ماں سوا کتاب، تحریری مواد ضابطۂ حیات کے طور پر نہیں تھا۔ جو یہ کتابیں لکھنے لکھانے کا، حدیثیں جمع کرنے کرانے کا، حتیٰ کہ تاریخ نویسی کا، یہ جتنا بھی ہمارے ہاں اس وقت رائج الوقت سرمایہ ہے،
یہ سارے کا سارا دوسری اور تیسری صدی ہجری کے اندر، یعنی بنو عباس جو کہ تقریباً جن کا دور تقریباً 560 ہجری تک چلا ہے، تو یہ جو بالخصوص تیسری صدی ہجری ہے اور چوتھی صدی ہجری، اس کے اندر ہماری یہ احادیث اور تاریخ اور تفسیر اور فقہ اور یہ علوم مدون ہوئے ہیں۔ اور یہ ایک طرف تو یہ تصنیف و تالیف کا پیک کا دور ہے، اور دوسری طرف ملوکیت بھی اپنے ہائیسٹ یعنی اوج کمال کو پہنچی ہوئی تھی، اور یورپ پر یعنی براعظم ایشیا پر، افریقہ پر اس ملوکیت کا سایہ نہیں بلکہ غلبہ تھا، اقتدار تھا۔ اور ہمارا اسپین، مسلمانوں کا جو اسپین ہے، وہ یورپ کا جو حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے ماتحت تھا، ملوک کے ماتحت تھا۔ اور پھر اسی اسپین سے آج کا جو یورپ ہے، اس نے علم کا اور روشنی کا اور سائنس کا تصور حاصل کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہمارا لٹریچر ہے، مذہبی لٹریچر، یہ دور ملوکیت کا یعنی پروردہ ہے، تیار کردہ ہے۔ اور اس دور میں جو ملوکیت کے جو اوصاف یا خصائص تھے ملوک کے، بادشاہوں کے، انہی کے اوپر ہم نے اللہ رب العزت کو، یہ ایک بنیادی بات ہے، تو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہم بہت سی یعنی غیر قرآنی جو ہمارے ذہنوں میں چیزیں ہیں ان سے ہم باخبر ہو سکتے ہیں۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انسان کی جو موت اور حیات ہے، یعنی موت اور زندگی ہے، یہ پہلے سے طے کر دی گئی ہے۔ یہ اتنے سال زندہ رہے گا، یہ اتنے سال زندہ رہے گا، اور فلاں چیز کھائے گا، مر جائے گا۔ اور یہ کہ چونکہ زندگی کا جو عرصہ ہے وہ پہلے سے متعین کر دیا گیا ہے اور اللہ اس کو متعین کر چکا ہے، لہٰذا وہ ناقابل تغیر اور تبدل ہے۔ امراض، بیماریاں بھی پہلے سے طے شدہ ہیں، اور یہ ذہن ہے کہ انسان صرف اسی گولی سے مرے گا، اسی چیز سے مرے گا، اسی وقت مرے گا جو پہلے سے ٹھہرایا جا چکا ہے۔ آپ کو گلاہ گولیاں لگیں، اگر مرنے کا ٹائم نہیں آئے تو کوئی گولی یا ادھر ادھر گزر جائے گی، یا لگنے کے باوجود وہ موت کا باعث نہیں بنے گی۔ اور جس گولی سے آپ نے مرنا ہے، آپ گھر کے اندر بیٹھ رہے ہیں، اچانک کوئی ایسا واقعہ ہو جائے گا کہ آپ باہر نکلیں گے اور وہ گولی کوئی چلا رہا ہوگا اور آپ کو آ کر لگ جائے گی، تو یہ چونکہ طے شدہ تھا کہ ایسا ہوگا، لہٰذا وہ ہو جاتا ہے۔ اس میں رفقائے محترم جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ کہ اگر افراد کا مرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے طے کر چکے ہیں، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو قاتل ہے، قاتل جو کسی کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل کرنے والے کو، قاتل کو اللہ تعالیٰ نے قانون قصاص کے تحت قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہاں اگر قتل خطا ہو جائے غلطی سے، یعنی گولی تو لگا رہا تھا، چلا رہا تھا وہ کسی پرندے کی طرف اور لگی کسی انسان کو، تو یہ قتل خطا ہے، یعنی ارادہ اس کے قتل کرنے کا نہیں تھا۔ قتل تو شکار تو وہ کسی جانور کو یا پرندے کو کرنا چاہتا تھا، لگ گیا وہ کسی انسان کو، تو یہ قتل خطا ہے۔ تو اس قتل خطا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصاص کی بجائے اس کو خون بہا دے کر، یعنی اس کا جو ایک وقت مقررہ پر طے ہو کہ بھئی اتنی انسانی جان کی قیمت ہے، عمومی حوالے سے انسانی جان کی قیمت تو اصل میں کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ انسانی جان تو ایک اتنی گرام آیا چیز ہے کہ جس کا مادی چیزوں کے ساتھ توازن کرنا، تولنا ممکن نہیں، لیکن بہرحال ہم مجبور ہیں کہ کوئی ایک پیمانہ مقرر کریں، تو اس کے لیے خون بہا مثلا 100 اونٹ وغیرہ ایک طے شدہ دیت ہے۔ تو اب یہ جو قتل کوئی انسان کرتا ہے دوسرے کو، تو اگر یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ٹھہرا چکے ہیں کہ اس نے اس کو قتل کرنا ہے اور فلاں وقت قتل کرنا اور فلاں
आले से कत्ल करना है, तो वो तो दरअसल अल्लाह का लिखा हुआ पूरा कर रहा है। तो जब वो अल्लाह का लिखा हुआ पूरा कर रहा है तो उसको सजा क्यों? उसे तो इनाम मिलना चाहिए तो उसने अल्लाह का लिखा हुआ जो उसको पूरा कर दिया। तो अगर अल्लाह अफराद की उम्रें लिख चुके हैं और उनके बारे में ये भी तय कि ये कब मरेगा, क्यों मरेगा, कैसे मरेगा, तो इस सूरत के अंदर कातिल के लिए सज़ा का तयन करना और उसको मुजरिम करार देना और जुर्म की सज़ा में उसे भी कत्ल कर देना, ये सोचने की बात है कि कहाँ तक रवा हो सकता है। इसी तरह ये तसव्वुर के इंसान की जो बीमारी है, मरज़ है, ये भी अल्लाह की तरफ से होती है और वो भी अल्लाह का लिखा है, अल्लाह की ठहराई हुई बात है। तो सवाल ये है कि अगर मरज़ जो है, बीमारी जो है, वो अल्लाह की तरफ से है, तो फिर उसके इलाज के लिए हम क्यों तवज्जो करते हैं? उससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टरों के पास और बेहतर से बेहतर दवा को इस्तेमाल में कर लाना, जद्दोजहद करना मरज़ को दूर करने के लिए और सेहत को बहाल करने के लिए, इसकी क्या ज़रूरत है? यानी जब ये तमाम चीज़ें अल्लाह की तरफ से हैं और वो ठहराई जा चुकी हैं और अल्लाह की तकदीर नाकाबिल तग़य्युर और तबद्दुल है, तो फिर उस अल्लाह की तकदीर के ख़िलाफ़ लड़ना, जद्दोजहद करना, इलाज मुआलजा करना और इलाज मुआलजे के तरीके इख्तियार करना और बेहतर से बेहतर दवा का इख्तियार करना, बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाने की कोशिश करना, इसका आखिर क्या जवाज़ है? गोया कि हम अकीदे और अपने अमल के माबैन एक तज़ाद का शिकार हैं। अकीदा हमें कुछ बताता है और अमल हमारा कुछ है, और अकीदे और अमल के इसी तज़ाद ने इस उम्मत को बदअमली के आखिरी मुकाम पर जा गिरा है। तो अब ये तो ऐसे ही एक तमहीद सी थी। अब आइए इस बात की तरफ कि क्या इंसान की जो उम्र है वो पहले से तय है और क्या उसमें कोई कमी या बेशी हो सकती है या नहीं। पहले तो ये हम देखें कि उम्र किसको कहते हैं। उम्र रफ़क़ाए मोहतरम वो अरसा हयात, ज़िंदगी की ड्यूरेशन कि जिसमें किसी फ़र्द की जो मशीनरी है, मैकेनिज़्म है, जिस्मानी मैकेनिज़्म या मशीनरी, वो रवां दवां है, चल रही है, ये ज़िंदगी है। और इस मशीनरी की हरकत का रुक जाना मुस्तकिल तौर पर, ये मौत है। यानी अंदर के मैकेनिज़्म का रवां दवां रहना तभी तौर पर ये ज़िंदगी, और इसका रुक जाना, मशीनरी का रवां दवां मशीनरी का रुक जाना, ये क्या हुआ? मौत। और इस मौत के आने से जो पहला दौर था जिसमें हमारी मशीनरी रवां दवां रहती है, वो हमारा क्या है? अरसा हयात, लाइफ ड्यूरेशन। और वही लाइफ ड्यूरेशन जो है दूसरे लफ्ज़ों में वो हमारी उम्र है। अब ये जो अफराद की उम्रें हैं रफ़क़ाए मोहतरम, आज हमारा कायनाती मुताला या मुशाहिदा हमें ये बताता है कि इसमें जो एशिया है, अफ्रीका है, एशिया अफ्रीका, हम एशियाई अक़वाम, अफ्रीकी अक़वाम, इनकी जो औसत उम्र है वो उस औसत उम्र से, एवरेज लाइफ से जो यूरोप वालों की है बहुत कम है। यानी अमेरिका में और यूरोप में जो औसत उम्र है फ़र्द की वो कहीं ज़्यादा है और हमारी कम है। अगरचे हमारे यहाँ भी इसमें इजाफ़ा हो रहा है। मसलन अब जो शर अमवात है हमारे यहाँ, ज़चा और बचा के जो हालात हैं वो क़याम पाकिस्तान से अब काफ़ी बेहतर हैं, बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं। और यूरोप तो कहीं ज़्यादा, हमसे ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहा है और वहाँ की औसत उम्र बहुत ज़्यादा है बनिस्बत हम एशियाई और अफ्रीकी अक़वाम के। तो देखना यह है कि ऐसा क्यों है कि अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं कि एशियाई और अफ्रीकी अक़वाम जो हैं इनका तो अरसा हयात कम रखें और जो
یعنی یورپ اور امریکی اقوام، یورپی اور امریکہ کی اقوام ہیں، ان کا وہ زیادہ رکھے. اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ جو زندگی ہے یہ زندگی کچھ طبعی قوانین کے ماتحت ہے، اور وہ جو طبعی قوانین ہیں جن کے تحت عمر گھٹتی یا بڑھتی ہے، جنہیں کہ آپ طبعی قوانین فزیکل لاز کہہ سکتے ہیں، ان میں بہت سی چیزیں ہیں، فیکٹرز ہیں کہ جو ہماری عمر کے کم یا زیادہ ہونے پر اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا ماں باپ کی طرف سے جو ماحول، نفسیات، عادات بچوں کو ملتی ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. اسی طرح جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی مناسب حفاظت، مناسب پرورش، مناسب غذا، دوا اور وہ متعلقہ چیزوں کا اس کو فراہم ہونا. یعنی اسی طرح جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو غذا اور حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کا لحاظ کرنا یا نہ کرنا. اسی طرح فرد جس معاشرے میں یا سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے اس سوسائٹی کے کیا حالات ہیں، پھر اسی طرح اس معاشرتی جو ماحول ہے اس میں جو ہمارا سائیکولوجیکل جو توازن ہے اس کو قائم رکھنے یا اس کے بگاڑنے کے جو اسباب اور عوامل ہیں، پھر ان اسباب و عوامل کے بعد علاج معالجے کا جو مرحلہ آتا ہے اس کے انتظامات کہاں تک ہیں. اسی طرح جو حوادث پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں ان کی روک تھام کی کوئی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ طبعی یعنی فزیکل وہ انوائرمنٹس یا قوانین یا کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت وہ اصول ہیں کہ اگر ہم ان کا لحاظ کریں تو عمروں پر بڑھوتری کا اور بہتری کا اثر پڑتا ہے، اور اگر ان کو نظر انداز کریں تو عمریں کم ہوتی ہیں اور جو عمر ہوتی ہے وہ بھی بدتر حالات میں مبتلا ہوتی ہے. تو چونکہ یورپ میں، امریکہ میں ان امور کا یعنی مطالعہ اور مشاہدہ ایک سائنٹیفک طریقے سے ہوتا ہے، معاشرے کے اندر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے، نفسیاتی ماحول کے اندر بہتری کا رجحان ہے، لہٰذا وہاں طبی عمریں زیادہ ہیں. اور ہم افریقہ اور ایشیا والے چونکہ ان چیزوں کو اصول کے طور پر مانتے ہی نہیں ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف جا رہا ہے. اب مسئلہ جو بات پہلے ہو رہی تھی کہ کیا انسان کے لیے کوئی اس کی ایک طبعی عمر جو ہے، فزیکل لائف جو ہے وہ پہلے سے طے کر دی گئی ہے کہ وہ اتنی ہوگی اور اس میں کوئی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی. اس ضمن میں ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک انسان کے لیے موت کا تعلق ہے، موت تو لازم ہے. یعنی انسان ہوتے ہوئے ناممکن ہے کہ وہ مر نہ سکے. موت تو لازم ہے، خواہ وہ 50 سال کے بعد آئے، 60 سال کے بعد آئے، 100 سال کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے، 300 سال کے بعد آئے. یعنی انسان کا جو موجودہ جو نظام ہے جسم کا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹرنل نہیں بنایا، اس کو دوام نہیں ہے. یہ تو لازم ہے کہ ڈیکے ہو، ڈیکمپوز ہو، یعنی انتشار کا شکار ہو، بکھرے. تو اس کا یعنی ہمیشہ کے لیے چل سکنا ناممکن ہے. لہذا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضابطہ یہ بتایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسانی جان جو پیدا ہوئی ہے اس نے موت کا مزہ تو ضرور چکھنا ہے، یعنی موت کے بغیر تو مفر نہیں. سورہ آل عمران آیت 184. پھر یہ موت کا جو قانون ہے اتنا اٹل ہے کہ اس سے آپ فرار کا راستہ اختیار ہی نہیں کر سکتے، یعنی موت سے بچنا ناممکن ہے. فرمایا سورہ النساء کی آیت 78 میں کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ اگر تم اپنے آپ کو مضبوط و مستحکم قلعوں میں بھی بٹھا لو تو موت وہاں بھی آئے. مراد یہ ہے کہ موت کے قانون کی تو اتنی یعنی بالادستی ہے، وسیع احاطہ ہے کہ اس سے کوئی نبی، ولی، بشر یعنی الگ نہیں کیا گیا. یہ آ کر رہے گی.
اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اور یہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، سورہ الواقعہ آیت نمبر 60 کہ ہم نے تمہارے لیے قانون ٹھہرایا ہے موت کا، اور یہ قانون اٹل ہے جو ناقابل تغیر ہے. یعنی موت کے قانون کو ٹالنا یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. موت تو آ کر رہے گی، نہ صرف ہمیں اور آپ کو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک میتون و انہم میتون، سورہ زمر آیت 31. یعنی موت تو آپ کے لیے بھی ہے، انبیاء کے لیے بھی ہے. موت سے مفر نہیں ہے. موت کو آپ کہیں کہ ہم نہ مریں تو قانون موت اٹل ہے. اور یہ یعنی ہٹلر، اسٹالن، نپولین، منکر، دہریہ، وہ ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، لیکن موت سے اپنے آپ کو بچا سکنا یہ ممکن نہیں ہے. مرنا بہرحال پڑے گا، موت کے بغیر چارہ نہیں. موت زندگی کا جو ہے نا ایک لازمہ ہے. ہر پیدا ہونے والا موت کی آغوش میں جا کر رہے گا، مرنا اٹل. دیکھنا یہ ہے کہ مرنے کا تو قانون اٹل ہے، لیکن مرنے سے پہلے جو ایک زندگی کا ایک دائرہ ہے یا عرصہ حیات ہے، کیا یہ ٹھہرایا جا چکا ہے کہ اس نے 50 سال رہنا ہے اور اس نے 60 سال رہنا ہے اور اس نے 2 ہی سانسیں لے کر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے؟ اس سوال کے باب میں یا اس کے جواب کے حوالے سے قرآن سورہ فاطر کی 35ویں سورہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، کہ کسی عمر پانے والے کی عمر کا بڑھا دیا جانا، بڑھ جانا، یا اس کا گھٹا دیا جانا یا گھٹ جانا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یعنی کسی عمر کے حوالے سے عمر پانے والے کی عمر کا گھٹ جانا یا بڑھ جانا، گھٹنا یا بڑھنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الا فی کتاب، مگر ان کا تعلق ہے کتاب کے ساتھ. تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عمر پہلے لکھ چکے ہیں کہ یہ اتنی ہوگی اور یہ اتنی ہوگی، تو اس میں کسی کمی یا بیشی کا تو امکان ہی نہیں ہے. یعنی عمر کا گھٹ جانا یا بڑھ جانا، ان دونوں کا تعلق جو ہے وہ کتاب کے ساتھ ہے. اچھا، اب یہ کتاب کا جب لفظ آتا ہے تو اس کا معنی ہمارے علماء کر دیتے ہیں کتاب سے مراد لوح محفوظ. اور چونکہ عمر کا گھٹ جانا یا بڑھ جانا لوح محفوظ سے تعلق رکھتا ہے، لہذا اللہ خیر صلی اللہ آپ اور ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. پہلی بات تو یہ ہے کہ لوح محفوظ کے اندر اگر عمر طے پا چکی ہے تو پھر اس میں کمی یا بیشی کا تو امکان ہی نہیں ہے. وہ تو طے ہے کہ اتنی ہوگی یا اتنی ہوگی. کم یا بیشی کا کیا معنی؟ کمی یا بیشی کا کیا معنی؟ یعنی اگر اس کتاب میں بھی کمی یا بیشی ہو سکتی ہے تو پھر وہ کتاب اٹل تو نہ ہوئی. یہ معنی تو نہ ہوا کہ وہ اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. تو اس عمر کے اندر کمی یا بیشی کا ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کے اندر کیا ہے، کم بھی ہو سکتی ہے وہ اور بڑھ بھی سکتی ہے. اب اس میں جو کتاب کا لفظ ہے سورہ الفاتر کی آیت نمبر 11 میں، اگر ہم اسے کلام الہی کی روشنی میں دیکھیں تو کلام الہی نے کتاب بمعنی قانون، وہ چیز جس کا بجا لانا فرض ہے، وہ چیز جو ایک ضابطے اور اصول کے تحت طے کر دی جائے، اسے قرآن کتاب کہتا ہے. کتاب کہتا ہے. اس ضمن میں قرآن مثلا قرآن یہ کہتا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض قرار دیا گیا، یعنی تمہارے روزے کا قانون ٹھہرا دیا گیا. اسی طرح کتب علیکم القتال، تمہارے اوپر قتال یعنی جنگ، جب جنگ کے حالات تمہارے اوپر پیدا کر دیے جائے تو جنگ کرنا تمہارے لیے لازم قرار دیا گیا ہے.
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علت و حرمت کے جو رشتے بتائے ہیں، مثلا سورہ النساء کی آیت نمبر 21، 22، 23، 24 میں یہ علت و حرمت کے رشتے جو انسانوں کے حوالے سے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم، سورہ النساء کی آیت 24 میں سے کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے تمہارے اوپر، یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، فیصلہ ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قانون کو کتاب سے تعبیر کیا ہے، اور کتاب اللہ علیکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے کیا ہیں، یہ قوانین ہیں، اقدار ہیں۔ اور پھر تو گفتگو اس حوالے سے ہو رہی تھی کہ موت کا تعلق جو ہے وہ ایک قانون کے ساتھ ہے، یعنی موت اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ایک قانون سے آتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو حفظان صحت کے جو اصول ہیں، اچھی غذا ہے، اچھے صحت کے اصولوں پہ جو قوم عمل کرتی ہے اس کو لمبی عمر ملتی ہے، اور جو معاشرے کو اقدار وحی کے مطابق نہیں ڈالتی، کائناتی سطح پر جو اللہ کا قانون جاری ہے اس کا احترام اور اس کا اتباع نہیں کرتی، اپنی معاشرت اور معیشت اور سیاست کو الہامی اور انسانی جو قدرے ہیں ان پر نہیں ڈھالتی، ان کے عمریں کم ہیں۔ تو اس ضمن میں ہم سورہ آل عمران کی آیت 145 میں دیکھیں گے کہ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انسانی ذات جو ہے اس کو تو موت ہی نہیں آتی، مگر موت آتی ہے تو اللہ کے اذن یعنی اجازت سے آتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ عام ترجمہ اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے انسانی ذات کے لیے، کسی بھی انسانی جان کے لیے کہ وہ مرے، اسے موت آئے، مگر جب اسے موت آتی ہے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اور یہ کتاباً مؤجلہ پہلے سے یہ اجل مدت ٹھہرائی جا چکی ہے۔ یہ اس کا روایتی ترجمہ ہے۔ یہاں یہ جو تصور ہے کہ موت آتی نہیں جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو، یہاں بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ ہیں، تو اصل میں اللہ کا اذن اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ اس کا قانون ہے، اور اذن بمعنی قانون، یہ آل اعراف 7ویں سورہ میں آیت نمبر 58 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اچھی زمین ہوتی ہے، اچھی زرخیز، وہ زمین جو ہوتی ہے وہ اچھا پھل دیتی ہے، اچھی نباتات اس سے اگتی ہیں، اور جو بنجر ناکارہ زمین ہوتی ہے اس میں اگر آپ بیج ڈال دیں تو وہ کوئی چیز بھی نہیں نکالتی بلکہ بیج کو بھی ہڑپ کر کے اور ہضم کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ اب وہاں اللہ تعالیٰ نے بِإِذْنِ رَبِّهِ کا لفظ استعمال فرمایا، ارشاد الہی ہے وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا، کہ جو طیب زمین ہوتی ہے، زرخیز زمین ہوتی ہے، وہ اللہ کے اذن سے یعنی نباتات اس سے اگتی ہے، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے اس کے بارے میں اللہ کا اذن نہیں ہے۔ اب یہاں اذن بمعنی قانون، اللہ کا یہ ٹھہرایا ہوا قانون ہے، پیمانہ ہے کہ اچھی زمین، زرخیز زمین، اس سے لالا و گلزار
اگتے ہیں، اور جو خراب زمین ہوتی ہے، بنجر زمین ہوتی ہے، وہاں جو بھی ڈالو اس میں سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوتی، بلکہ تاوان اور چٹی کا وہ مسئلہ بن کے رہ جاتی ہے۔ اور اذن کا معنی جس وقت ہم قانون نہیں کرتے، نظام نہیں کرتے، اللہ کے ٹھہرائے ہوئے پیمانے نہیں کرتے، تو پھر سارا نظام جو ہے وہ بالکل غلط بنیادوں پر جا اٹھتا ہے۔ مثلا اس ضمن میں ہم قرآن حکیم میں سورہ المجادلہ 58 سورہ کی آیت نمبر 10 میں یہ الفاظ پڑھتے ہیں کہ انما النجوى من الشیطان، کہ جو سرگوشیاں کرنا، سازشیں کرنا اہل ایمان کے خلاف، یہ تو شیطانوں کا کام ہے۔ شیطان تو کرتا ہی یہ ہے، یعنی شیطان یعنی تخریبی قوت ہے۔ وہ تو کیا کرتی ہیں؟ سازشیں کرتی ہیں لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اہل ایمان کو ناکام کریں، پریشان کریں۔ اور اہل ایمان یہ شیطانی طاقتیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی تمہیں الا باذن اللہ۔ ہاں اگر کبھی تمہیں نقصان ہوتا ہے تو اسی وقت ہوتا ہے جب وہ کسی وقت اللہ کے قانون کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لے، اور تم قانون الہی کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ نہ کرو۔ اور اس حوالے سے تمہیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس کے ٹھہرے ہوئے قوانین کو پوری طرح اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کرو۔ اب یہاں پر الا باذن اللہ، اگر اللہ کا قانون اور نظام ہم مانا نہ کریں تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ شیطان اور شیطانی طاقتیں جو بھی انسانوں کو، اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ اللہ کی اجازت سے پہنچاتے ہیں۔ یعنی وہ شیطان بھی کوئی کام نہیں کرتا جب تک کہ اللہ اسے اجازت نہ دے۔ تو کیا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جو شیطان کو اجازت دیتا ہے، اور جب تک اجازت نہ دے وہ برا کام کر نہیں سکتا؟ تو کیا اللہ تبارک و تعالی شیطان کو اجازت دیتے ہیں کہ تو برا کر، اور اہل ایمان کو خوب نقصان پہنچا، اور جب نقصان پہنچاتے تو کہتے ہیں اہل ایمان میرے اوپر بھروسہ کرو؟ یعنی ایک طرف گنڈوں کو ہمارے پیچھے لگا دیتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرے اوپر بھروسہ کرو۔ تو یعنی یہ غلط تصور ہے۔ یعنی باذن اللہ کا معنی ہے کہ اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ کے ٹھہرے ہوئے قانون کو اگر شیطانی طاقتیں بھی کسی وقت استعمال میں لے آئیں تو وہ کامیاب ہوں گی اور اہل ایمان کو نقصان ہوگا۔ تو اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ مکمل طور پر اللہ اور اس کے نظام پر بھروسہ کرتے آگے بڑھیں۔ اس ضمن میں ہم ایک مثال سورہ آل عمران میں دیکھتے ہیں۔ احد کا واقعہ قرآن ذکر کر رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت 165 میں، اور یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں احد کے غزوہ میں، جنگ میں نقصان پہنچا، پہلے تم کامیاب ہو رہے تھے پہلے مرحلے میں، پھر تمہیں کچھ نقصان ہوا، اور جب وہ نقصان پہنچ گیا تمہیں تو تم نے یہ کہا اے اللہ یہ نقصان ہمیں کیوں پہنچا، اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت 165، اولما اصابتکم مصیبہ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ فرمایا اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہیں کچھ تکلیف پہنچی، انوانٹیڈ سچویشن تمہارے ساتھ ہوئی، حالانکہ تم 2 دفعہ، یعنی ایک دفعہ اسی احد میں اور اس سے پہلے بدر میں، تم 2 چند ان تخریبی اور سلبی اور کافرانہ قوتوں کو نقصان پہنچا چکے تھے، تو اب تم کہنے لگے کہ یہ احد میں ہمیں یہ نقصان کہاں سے ہوا؟ یہ ہمارے جو افراد دوست مارے گئے، زخمی ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی زخم لگے، تو سوال پیدا ہوا ایسا کیوں ہو گیا؟ قل تم انا ھذا، کہا تم نے کہ ایسا کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک کیا جواب دیتے ہیں؟ قل ھو من عند انفسکم،
سورہ آل عمران آیت 165۔ اب اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میری مرضی، میری مشیت، میری تقدیر، میں نے لکھ دیا قسمت میں، تمہارے پاس ہو گیا۔ یہ جواب اللہ پاک نہیں دے رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ہوا من عند انفسکم، یہ جو نقصان ہوا، یہ جو اموات ہوئیں، یہ جو زخم تمہیں لگے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ کیا فرمایا؟ من عند انفسکم، اس میں تمہارے اپنے نفوس، اپنی جانیں، اپنی جماعت، تمہارے اپنے ہی بھائی بند ہیں جو اس کا باعث بنے۔ یعنی وہ جو درے پر حضور علیہ السلام نے تیر انداز مقرر کیے تھے اور جنہیں حکم ہوا تھا کہ تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ ٹیلا نہیں چھوڑنا، ہر قیمت پر یہاں رہنا ہے، اگرچہ تم دیکھو کہ ہمیں پسپائی ہو رہی ہے، شکست ہو رہی ہے، کفار ہمارے اوپر غالب آ رہے ہیں، تم نے نہیں چھوڑنا اس جگہ۔ لیکن جب پہلے مرحلے میں ایمان والوں کو کامیابی ہوئی اور کفار پسپا ہوئے، بھاگنے لگے، تو ان تیر اندازوں کی جو جماعت تھی ان کی ایک یعنی کچھ افراد نے کہا اب ہمیں یہاں رکنے کی کیا ضرورت ہے، فتح تو ہو گئی، چلو ہم بھی تعاقب کریں اہل کفر کا۔ اور ایک جماعت نے کہا نہیں، ہمیں تو یہی حکم ہے کہ ہم یہاں رکے رہیں گے۔ تو جب وہ جماعت جو چھوڑ گئی اس درے کو اور درے میں حفاظتی تعداد کم ہو گئی، کفار نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا، اور جب پیچھے سے انہیں حملہ کیا تو مسلمان حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے، نقصان ہوا۔ اور اللہ پاک فرماتے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے پیمانے ٹھہرا رکھے ہیں۔ یعنی اگر فتح والے اسباب کافر اختیار کر لیں تو ایسا اللہ نہیں کرے گا کہ ان کو فتح نہ ہونے دے، اور ناکامی والے اسباب عوامل مسلمان اختیار کر لیں تو اس پر بھی اللہ انہیں فتح یاب کرے۔ اللہ رب المسلمین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ یعنی کفر والوں کو بھی اگر کبھی غلبہ ہوتا ہے تو اللہ ہی کے ٹھہرے ہوئے قانون سے ہوتا ہے۔ اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی، ہمارا تو تصور ہے جی ہر مصیبت جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے اور وہ لکھ چکا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، لیکن قرآن اس ضمن میں 42 سورہ شورا آیت نمبر 30 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ جو مصیبت بھی اے اہل ایمان تمہیں پہنچتی ہے، کوئی مصیبت نہیں، وہ انفرادی ہو، اجتماعی ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، جو مصیبت بھی پہنچتی ہے فَبِمَا قَصَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے لوگو وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا کسب ہوتا ہے، کمائی ہوتی ہے، تم نے اس کو کمایا ہوتا ہے۔ تم سے مراد تمہارا معاشرہ، تمہارے بھائی بہن، ہمارے ماں باپ، دائیں بائیں کا ہمارا ماحول، تو ہر مصیبت کا سبب انسان خود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ تو یہ جو رفقۂ محترم 3:145 میں ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی موت نہیں مگر اللہ کے ٹھہرائے ہوئے قانون سے آتی ہے، اور اللہ کا ٹھہرایا ہوا قانون یہ ہے جس کو قرآن نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا کہ ما یعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ الا فی کتاب، کہ اگر کوئی لمبی عمر چاہتا ہے، عمر کو لمبا کرنے کے اسباب، عوامل، قوانین، اقدار ان کا وہ لحاظ کرے گا تو اس کی عمر لمبی ہو جائے گی، اور جو اس کے برعکس راستہ اختیار کرے گا وہ عمر مختصر ہو جائے گی۔ جب چاہے وہ خودکشی کر لے، زہر پھانک لے، اپنی گردن و حلق پر گولی چلا دے، ختم ہو جائے گی زندگی۔ لہذا اذن بمعنی قانون ہے، یعنی موت و حیات ان فرد اور افراد دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ٹھہرائے ہوئے قوانین ہیں۔ پھر دیکھیے رفقائے محترم، اگر ہم یہ مانیں کہ موت کا یا زندگی کا تعلق بس اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، ورنہ انسان تو اس میں بے بس ہے، تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ البقرہ آیت 195 میں ارشاد فرماتے ہیں یا اہل ایمان لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ،
اہل ایمان آپ نے آپ کو کبھی بھی ہلاکت میں مت ڈالنا. تو جب آپ ہلاک ہو ہی نہیں سکتے، کوئی گولی آپ کو لگ ہی نہیں سکتی، لگے گی تو وہی لگے گی جس سے آپ نے ہلاک ہونا ہے، تو روکنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، مت ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالو. یعنی ہلاکت والے اسباب، یعنی گڑھا ہے آپ کے سامنے، کنواں ہے آپ کے سامنے، آپ اس میں چھلانگ لگا رہے اس امید پر کہ ہم بچ جائیں گے، قسمت میں ہوگا تو مر جائیں گے، نہیں ہوگا تو بچ جائیں گے. لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، مت ڈالو اپنے آپ کو ہلاکت میں. تو اگر ہلاکت کے اسباب ہم اختیار کریں گے تو ہلاک ہوں گے. اللہ پاک ہمیں بچنے کی تعلیم دے رہے. پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ المائدہ آیت 32 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی ایک انسان کو موت سے، ہلاکت سے بچاتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس کا ایک انسان کو ہلاکت سے، موت سے بچانا گویا کہ کل انسانوں کو ہلاکت اور موت سے بچانا ہے. اور جو کوئی قتل کرتا ہے ایک انسانی ذات کو، وہ ایک انسانی ذات کو نہیں کرتا قتل، گویا کہ کل انسانوں کو وہ قتل کرتا ہے. تو یعنی یہاں بھی یہ بات سامنے آئی کہ بچانا جو ہے ایک انسان کا کل انسانیت کے بچانے کے مترادف ہے، اور ایک انسان کو ہلاک کرنا کل انسانیت کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے. تو یہ بچانا یا ہلاک کرنا اگر یہ اللہ تعالیٰ پہلے لکھ چکا ہے تو پھر نہ کوئی بچانا ثواب ہے اور نہ کوئی ہلاک کرنا جرم یا ثواب ہے. لیکن اللہ پاک نے بچانے کو ثواب کا عمل اور ہلاک کرنے کو تباہی کا باعث قرار دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی ذات کے قتل کو جرم قرار دیا. انسانی ذات کو قتل کرنا جرم ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ لکھ ہی چکا ہے کہ اس نے اس کو ہلاک کرنا ہے تو پھر اس کو جرم قرار دینا اور اس جرم کی پاداش میں اسے قتل کرنا، قصاص کا قانون بنانا، اور یہ کہنا کہ اگر کوئی مومن کو قتل کرتا ہے تو ابدی طور پر جہنم میں رہے گا. سورہ النساء آیت 4 سورہ کی آیت 92 اور 93 میں. تو یعنی یہ جو انسانی ذات کے بارے میں فرمایا کہ اسے موت نہیں آتی مگر الا باذن اللہ، تو اذن بمعنی قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اسباب حیات کو اختیار کریں گے ان کی لمبی عمر ہوگی، اور جو اس کے برعکس دوسری طرف جائیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہلاک ہوں گے. تو موت یا زندگی اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اقدار کے ساتھ. نحنو قدرنا بینکم الموت، سورہ الواقعہ 56 سورہ آیت نمبر 60. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیمانے مقرر کیے موت کے بھی حیات کے بھی. تو موت و حیات کیا ہے؟ اس کے اسباب ہیں، عوامل ہیں، اقدار ہیں، پیمانے ہیں. تو اگر موت کے پیمانوں کو آپ اپنے اوپر نافذ کریں گے تو مر جائیں گے، حیات والے پیمانوں کو آپ اپنے لیے سازگار بنائیں گے تو حیات لمبی ہوتی چلی جائے گی. لیکن دونوں صورتوں میں موت سے مفر نہیں، مرنا ہے، مرنے کے بغیر چارہ نہیں. لیکن موت ضرور آئے گی، لیکن آپ اس کے حوالے سے، زندگی کو بڑھانے کے حوالے سے آپ مختار ہیں. لیکن ایک سٹیج آئے گی 100 سال، 200 سال، 300 سال، انجام کار موت ہے. اب اس ضمن میں کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہ جو عقیدہ ہے کہ جو گولی مجھے ہی لگنی ہے بس وہ لگے گی اور باقی نہیں لگ سکتی، اس سے انسان میں بڑی جرأت پیدا ہوتی ہے، جسارت پیدا ہوتی ہے. وہ بے خطر کود پڑتا ہے آگ میں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. یہ جو تصور ہے کہ اس سے انسان میں بڑی جرأت و جسارت پیدا ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں. جرأت و جسارت کا باعث کچھ اور ہے. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ جو جرأت و جسارت کا پیدا کرنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مطلوب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پر ہمیں احتیاط کی اور احتیاطی تدابیر کو بروئے کار لانے کی کیا ہے؟ ہمیں حکم دیتا ہے. مثلا قرآن حکیم میں
سورہ النساء آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم زمین میں چلو جہاد فی سبیل اللہ کے حوالے سے تو ہر چیز کو دائیں بائیں دیکھ کر چلا کرو، احتیاط سے چلا کرو، تحقیق کرتے ہوئے آگے چلا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اگر خطرے کا وقت آ جائے اور صلات کا وقت بھی ہو، خطرہ بھی ہے جان کا، مال کا، اور ساتھ صلات کا وقت بھی ہے، تو اب اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ ٹھیک ہے جان کو خطرہ ہے تو خطرے میں ڈالو اور صلات اللہ کے حضور میں حاضری دو، سجدہ کرو، بلکہ اس کے برعکس یہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورت کے اندر اگر رسول موجود ہوں یا ان کا قائم مقام نائب موجود ہو تو وہ صلات اس طرح ادا کرے کہ ایک جماعت صلات ادا کرنے کے لیے رسول کے ساتھ کھڑی ہو جائے اور دوسری جماعت کیا کرے، وہ حفاظت پر کھڑی ہو جائے، اور جو صلات ادا کریں وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ اپنے ہاتھوں سے جسم سے نہ اتاریں، وہ مسلح ہو کر رہیں، اور جس وقت پھر وہ سجدہ کر لیں تو وہ چلے جائیں اور دوسری جماعت آئے جن نے صلات ادا نہیں کی وہ آ کر صلات ادا کرے، اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا اسلحہ اور چوکنا پن اس کو قائم رکھیں۔ اب یہاں قرآن حکیم نے خذوا حذرکم، یعنی ہر وقت محتاط رہو، جہاں تک تمہارے بس میں جو اسلحہ ممکن ہے اس کا دفاعی وہ اپنے پاس رکھو۔ اب اگر جو گولی لگنی ہے سو لگنی ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی خذوا حذرکم، کہ ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرو، اسلحہ بھی اپنے پاس رکھو، حفاظتی دستوں کو بھی چاروں طرف کھڑا کرو، اور یہ نہیں ہے کہ بس بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں مت ڈالو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کی حفاظت کا قدم قدم پر ہمیں حکم دیا ہے، تو اگر جو گولی لگنی ہے سو لگنی ہے تو کہہ دیا جاتا تم صلات کے لیے سب جماعت کھڑی ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، جو گولی لگنی ہے لگنی ہے، جو نہیں لگنی نہیں لگنی، اللہ خیر صلی اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح کا حکم نہیں دیتے۔ اسی ضمن میں ہم ایک بہت اہم بات سورہ توبہ میں 9ویں سورہ کی آیت نمبر 92 اور 93 میں پاتے ہیں کہ یہ ایک جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ ہم جہاد پر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، اگر آپ سواریوں کا انتظام کر دیں تو ہم جہاد پر اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، تو آپ نے انہیں یہ جواب دیا کہ ہمارے پاس تو ایسے حالات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں کہ ہم تمہارے لیے سواریوں کا انتظام کر سکیں۔ تو اب کیا ہونا چاہیے؟ بھائی ٹھیک ہے سوار نہیں تو پیدل چلو، اسلحہ نہیں تو بے دست و پا یعنی اسلحے کے بغیر لڑو۔ لیکن قرآن کہتا ہے جب رسول نے ان کو یہ جواب دیا تولوا وأعینہم تفیض من الدم، وہ واپس لوٹ گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور افسوس انہیں اس بات پر تھا کہ آج وہ اس قابل نہ ہو سکے کہ وہ اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتے، انفاق کر سکتے۔ اب یہ اللہ نے نہیں حکم دیا کہ ٹھیک ہے بے دست و بے اسلحہ بھی لڑو، آگے بڑھو، جو گولی تمہیں لگنی ہے لگنی ہے، جو نہیں لگنی نہیں لگنی، آگے بڑھو۔ یہ دین اسلام ہلاکت کا نہیں، تدبر کا، تدبیر کا، حکمت کا، دانش و بینش کا دین ہے۔ تو یہ تصور باطل ہے کہ جو گولی لگنی ہے سو لگنی ہے، آگے بڑھو۔ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ جہاں تک جرأت و جسارت کا تعلق ہے رفقائے محترم، تو اس کی بات یہ ہے کہ اسلام مومن کے سامنے ایک نصب العین رکھتا ہے، اور وہ نصب العین یہ ہے کہ اگر ایک طرف انسان کی مادی زندگی فزیکل لائف اور دوسری تو اس کی ایمانی زندگی یا انسانی زندگی میں ٹائی پڑ جائے
تو مومن وہ ہوتا ہے جو اپنی فزیکل لائف کو قربان کر دیتا ہے اپنی ایمانی، انسانی اور جو ذات کے تقاضے ان کے سامنے. یعنی جب اس وقت ٹائی پڑے کہ بھئی ایک طرف ہمارے ایمان کا دفاع ہے، قرآن کا دفاع ہے، اور اہل کفر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں تو قرآن کے بغیر، ایمان کے بغیر، تو اس صورت کے اندر قرآن کہتا ہے کہ جو موت کو لبیک کہے اس لیے کہ اس کے ایمان کا دفاع اس کے بغیر نہ ہو سکے، قرآن کا دفاع اس کے بغیر نہ ہو سکے، تو جو قرآن کا، ایمان کا، اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرے گا، اپنے جسم کو قربان کرے گا، وہ کھوئے گا نہیں، وہ پائے گا، اسے ابدی حیات ملے گی. یعنی جان دے کر انسان جان کھوتا نہیں، ابد کی زندگی پاتا ہے. اس ایمان بالآخرہ سے، اس ایمانی زندگی جذبے سے مومن لڑتا ہے کہ میں مر کر بھی امر ہو جاتا ہوں، میں مر کر بھی نہیں مروں گا. جس وقت میں اللہ کی رضا کے لیے، اس کے دین کی سربلندی کے لیے مروں گا تو میری وہ موت میرے لیے زندگی کا راستہ ہے، وہیں تو زندگی پھوٹتی ہے. تو جس وقت یہ ایمان انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے تو وہ ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو کبھی جان سپرد کرنے کا نام زندگی ہوتا ہے اور کبھی جان بچانے کا نام زندگی ہے. تو اس محدود سی گفتگو میں، مختص سی گفتگو میں سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کی زندگی کو اس معنی میں نہیں لکھا کہ اس نے 50 سال گزارنے ہیں اور اس نے 5 دن یا 5 ماہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کے حوالے سے اقدار ٹھہرائی ہیں، اور اقدار یہ ہیں کہ جو زندگی کے اسباب اور عوامل اور زندگی کو بڑھاوا دینے والی چیزیں ہیں ان کو اختیار کرے گا وہ لمبی مدت، اور جو ان کے برعکس راستہ اختیار کرے گا وہ اپنی زندگی محدود پائے گا، اور جب چاہے اس کو ختم کر لے، زہر کھا لے، بندوق کی نالی اور گولی کے سامنے آ کھڑا ہو. تو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو ہمارے یعنی زندگی کا تعین کیا کہ کم کتنی ہوگی، کیسی ہوگی، نیک ہوگی یا بد ہوگی. نیک و بد بننا یا بنانا ہماری اپنی ذمہ داری ہے. موت کو جاوت دینا یا اس سے بچنا جہاں تک ممکن ہو یہ ہمارے بس میں ہے، اور ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈالنے سے اللہ تعالی نے ہمیں روکا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے. بس اللہ کا قانون جو موت و حیات کے حوالے سے ہے اس کا جاننا ہمارے لیے لازم ہے، اور قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ ہم حیات دنیا میں ہر طرح کے خوف اور حزن سے آزاد ہو کر لمبی عمر پائیں. لیکن لمبی عمر پانا نصب العین نہیں ہے. حیات باشرف کیا ہے کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ ایک طرف زندہ رہنا ہو اور دوسری طرف ہمارا ایمان خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، قرآن خطرے میں ہو، تو اپنے ایمان اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اپنی مادی زندگی کو قربان کر دینا، یہاں سے ابدی زندگی کا راستہ پھوٹتا ہے. تو یہ ایک ابتدائی گفتگو ہے اس حوالے سے. ویسے ہم اس ضمن میں جس وقت مشیت کے تمام دوائر پر گفتگو کریں گے، تمام اس کی مشیت اللہ کیا ہے، انسان کی مشیت کیا ہے، اس میں کیا پیدا ہوتا ہے، کیا پیدا نہیں ہوتا، تو اس پر ہم اور زیادہ اس کا تفصیلی جواب دیں گے. تو یہ ابتدائی گفتگو ہے، یہ سلسلہ جاری رہے گا. مزید اس پہ کوئی سوالات ہوں گے تو ان کو بھی فیس کریں گے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.